علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ اس امت کی خاصیت ہی پڑھنا ہے. اس امت سے زیادہ پڑھنے والی امت دنیا میں نہیں ہے. ان کے حفاظ دے کے، قراء دے کے، مدارس دے کے، مساجد دے کے، کتب دے کے، مطبوعات دے کے، مخطوطات دے کے، اقرا، یہاں تک کہ اقرا کے نام پر پوری مارکیٹیں قائم ہو گئی اور بین الاقوامی تجارت جو ہے نا دیوبندیوں کو کوڑیوں کے پیسوں کے دام بازاروں میں بیچا جا رہا ہے. اقرا 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 اقرا. اور وہ شخص جو دین کو بیچنا چاہتا ہے وہ اقرا قائم کرتا ہے. دین فروشی اور ضمیر فروشی کا ایک دھندا سٹارٹ ہو گیا ہے. اگر یہی صورتحال آئی اور روکی نہیں گئی تو آگے چل کر مسافر طلباء کی جگہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے 1000 سے زیادہ طلباء رکھے، 10 سے لے کے 15 لاکھ مہینے کا خرچہ ہے. 10-15 لاکھ مہینہ لوگ دیتے نہیں کسی کو، فکر کرنی پڑتی ہے. لیکن اگر ان کو نکال کر کے اس کی جگہ 1000 وہ ٹیوشن والے ڈال دیے جائے تو مہینے کے 10 لاکھ بچیں گے. تو جیسے جیسے زمانہ قیامت کے قریب ہو رہا ہے، اہل علموں میں ایمان اور تقوی کی کمی ہے. سیدھی بات ہے بالکل. بقول عبد الرحمن بابا کے اب یہ علماء نہیں رہے بلکہ تجار ہیں. اور تاجر آدمی تو فائدہ دیکھتا ہے. اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ سیٹوں کے پاس جائے اور چندے مانگے، کوئی دے کوئی نہ دے. آسان کام ہے، بس اسٹوڈنٹس کو یہاں ڈالو اور پیسے آئیں گے. کئی گاڑیاں ہوگی. وہ لوگ جنہیں شلوار باندھنے کی تمیز نہیں ہے ان کے مدرسے کے سامنے 10 گاڑیاں کھڑی ہیں. ہم نے 30 سال سے جو پرانا سبق پڑھایا ہے تو ایک گاڑی بھی نہیں ہے، ایک گاڑی مدرسے کی اب تک نہیں، کیونکہ یہاں تو خرچہ کرنا پڑتا ہے. جب ایک شخص کو یہ پتہ چلا کہ ہمارے دور تفسیر پر 15 سے لے کے 20 لاکھ تک خرچہ 45 دن میں آتا ہے تو اس نے کہا کہ اس کو جمع نہیں کرتے آپ. فوراً پہلی بات یہی کہی. میں نے کہا یہ جمع کرنے کے لیے نہیں دیا جاتے بلکہ یہ ان کا اخراجات، کھانا پینا اور ضروریات ہوتی ہے. یعنی سب سے پہلا کام دکاندار کا یہ ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ تجوری میں رکھ لے. اور حکم شریعت کا یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو کہا لا تعی فیوع اللہ علیک، مت گن گن کر برتنوں میں بھرو ورنہ خدا تعالیٰ بھی برتن میں ڈال کے تجھ سے روک لے گا. خرچ کرو، انفق علیک. ہمیں کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہمارا کام تو دین کا تحفظ ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دھندا غلط ہے اور اس سے مسافر اور مستحب طلباء جن کا پڑھنا اسلام کے اعجاز کا ایک سبب ہے وہ رک رہا ہے. چنانچہ ایسے مدرسے ہم جانتے ہیں کہ وہاں آج سے پہلے 600-700 مسافر طلباء ہوتے تھے، اب 50-60 رکھے ہوئے ہیں. باقی یہ تمام کمرے وقف ادارہ جو بنایا گیا اس میں سب چھوٹے چھوٹے بچے ڈالے